جی سامعین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور ریڈیو آزاد کشمیر ترالخر سے اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بیک وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں کشمیر منظر نامہ میں ہوں آپ کو میزبان مدثر حسین. اور سامعین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے جو یاسین ملک کو سزائے موت کے حوالے سے کیس 14 فروری کے حوالے سے کر رہے تھے، اسی پہ گفتگو کر رہے تھے اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یاسین ملک کے حوالے سے کچھ اور بھی مزید گفتگو کریں گے. اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ حریت رہنماؤں کو نظر بند کیا گیا، حریت رہنماؤں کو جیلوں میں قید رکھا گیا، ان کے بنیادی انسانی حقوق تک فراہم نہیں کیے گئے. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر محمد خان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے ایک تو یاسین ملک کے حوالے سے جو کیس ہے وہ اس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے اور اگلے سال 14 فروری کو یہ کیس مقرر کیا گیا ہے. اس پہ ایک سوال، جیسے کہ ہمارے ساتھ شوزیب عسکری صاحب بھی موجود ہیں، وہ انہوں نے ایک بڑا جی اور آپ کے شاگرد بھی ہیں جی، ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ یہ الیکشن ٹیکٹک ہو سکتی ہے بھارت کی، کہ جو مسلم مخالف ووٹ ہے اس کو ذرا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یاسین ملک کو اگلے سال کی تاریخ لگا دی اور پھر اس کو سزا کے پروسیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے پیچھے یہی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، کشمیر کی اور کشمیریوں کی اگر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگل کی طرف آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان نے کسی نہ کسی صورت میں، وہ بے گناہ ہی کیوں نہیں تھے، تو ان کو ایکوزیشن تو کیا، ان کو ان کے ٹرائل تو کیے اور ان کو کسی نہ کسی صورت میں وہ کسی ٹھکانے پہ انہیں پہنچایا. وجہ یہ ہے کہ یاسین ملک ہو یا باقی، جیسے علی گیلانی صاحب کو آپ نے دیکھا کہ علی گیلانی صاحب کا بھی تو ایک طرح سے مرڈر ہی ہوا ہے نا، کہ ان کو کتنی سال نظر بند گھر میں کیا گیا اور آفٹر جب ایک آئسولیشن اور ایلینیشن میں ان کو رکھ کے تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی بھی چھین لی گئی ان کی فیملی سے کہ شہداء کے قبرستان میں نہ ان کو، جہاں ان کی ایڈوائس تھی کہ وہاں دفنایا نہیں گیا اور ایک آئسولیٹڈ سی جگہ پہ ان کو دفنایا گیا جہاں پہ ابھی بھی ہندوستان کی فوج کا پیرا ہے. تو یاسین ملک ایک ایسی ہندوستان کی نظر میں ایک ایسا فگر ہے کہ جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. وہ باہر نکلے گا اور جب تک زندہ رہے گا تو نوجوان اس کو فالو کریں گے، جیسے مقبول بٹ تھا، جیسے گرو تھا. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، تو ان کو یہ کسی صورت میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان چھوڑے گا نہیں، کیونکہ ہندوستان نے بہت کوشش کر لی، تہاڑ جیل میں بھی، باقی مختلف جگہوں پہ بھی ان کو ہر طرح سے ٹرائل کر لیا اور ہندوستان نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی صورت میں یاسین ملک درمیانہ سا راستہ اختیار کر لے. تو وہ جو ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے کہیں شارٹ آف اٹانومی کی بات کر لے، لیکن یاسین ملک ہو یا اس سے پہلے جو باقی کشمیری حریت لیڈر فوت ہو چکے، شہید ہو چکے کسی نہ کسی صورت میں، تو انہوں نے کہیں بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کیا. دیکھیں، دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ کشمیریوں کی اسٹرگل جو ہے یہ بہت بڑی اسٹرگل ہے اور فلسطینیوں کی اسٹرگل بھی اسی طرح بہت بڑی اسٹرگل ہے. فلسطینیوں کو یہ جو قتل و غارت ابھی کی جا رہی ہے تو ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے. اب کشمیر کی حد تک یہ ہے کہ کشمیر میں انٹرنیشنل میڈیا تو چھوڑ کے ہندوستان کا اپنا میڈیا بھی نہیں جا سکتا، اور جب کشمیر کی کوئی چیز باہر نہیں نکلتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کشمیریوں کو بڑا آسودگی سے رکھا گیا ہے. کشمیری خواتین کو آپ دیکھیں، آسیہ اندرابی ہیں یا اور بے شمار اس طرح کی خواتین ہیں جو جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں، ان کا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو کشمیریوں کی اسٹرگل جو ہے یہ بہت بڑی اسٹرگل ہے اور کشمیری کسی صورت میں بھی ہندوستان کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز بھی کی جا رہی ہیں اور ایک کلیمپ ڈاؤن ہے، پریکٹیکلی کلیمپ ڈاؤن ہے. آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، لوگ باہر ضرور نکلتے ہیں، اپنی جو زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن کہیں وہ انفارمیشن، کسی طرح کا جو انفارمیشن ہے وہ باہر نہیں بھیج سکتے اور بہت لمیٹڈ سی چیزیں. اب یاسین ملک جیسے جو فگرز ہیں
یہ اتنے زیادہ پرومیننٹ ہیں کہ اس کو زندہ رکھنا، اس کو لانگ ٹرم میں خواب عمر قید کے ساتھ آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی سنائی جا چکی ہے، تو ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو ہندوستان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنا کے تو اس کو اس طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجی ہے. دوسری طرف میں آؤں کہ اگر آپ کو دیکھیں وہ یہ جو 5 اگست 2019 کو یونیلیٹرل اور انلیگل ایکٹ کے تھرو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کا خاتمہ ہوا، انڈو کیا گیا، اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ ذہن بنائے جا رہے تھے. ذہن بناتے بناتے ایک سٹیج پہ پہنچے، اور یہ ذہن بنانے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہندوستان کے آئین کے پاس ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. یعنی 1951 سے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی، اور 1957 میں اس پہ کوشش کی گئی، لیکن چونکہ یو این کی بڑی اسٹرانگ ریزولوشن آ گئی، پاکستان کی طرف سے بڑی ریزسٹنس آئی. اس وقت ظاہر ہے پاکستان کولڈ وار میں بڑی طاقتوں کا الائے تھا، تو وہ چیز ہندوستان کر نہیں سکا. اب چونکہ ظاہر ہے وہ جو بڑی طاقتیں اس وقت پاکستان کی طرف تھیں، اب وہ ساری ہندوستان کی طرف چلی گئی. تو 2019 میں ہندوستان نے جو کچھ کیا تو یہ بیسیکلی نہرو کا پلان تھا، اور یہ تسلسل کے ساتھ آگے جاتا جا رہا تھا. اب کشمیر کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، ان کے لیے ہندوستان ایک ہی مقام رکھتا ہے کہ جب تک وہ ہندوستان کی سبارڈینیشن قبول نہیں کریں گے تو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. اور وہ پرومیننٹ لیڈر جو یہ اس کیلیبر کے لیڈر ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے لیے تو ظاہر ہے ہندوستان میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے. ہندوستان اپنے لیے مسائل تو کھڑا نہیں کر سکتا. لہذا یہ وقتی طور پہ تو میں بھی ایک الیکشن کا ڈونگ بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، چونکہ ہندوستان میں جتنے بھی الیکشن جیتے جاتے ہیں وہ پاکستان دشمنی پہ ہوتے ہیں اور مسلم دشمنی پہ ہوتے ہیں. لیکن سچ میں آپ کو بتاؤں کہ یاسین ملک صاحب کو الٹیمیٹلی کافی عرصے سے وہ لوگ ہنٹس دے رہے تھے کہ ان کو ٹرائل کیا جائے گا. این آئی اے جو بدنام زمانہ این آئی اے ہے ہندوستان کا، جو کشمیر میں لاگو کیا وہ انہوں نے پوری کوشش سے وہ کیس بنائے ہوئے ہیں جس میں یاسین ملک صاحب کو یہ کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیول پہ لے جائیں گے. تو میرا تو ایک اسسمنٹ یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اہم اور تفصیلی طور پہ گفتگو کی. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور آپ کا ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس پروگرام کے لیے. اور ایک سوال آپ سے ضرور معلوم کریں گے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو خالصتان جو تحریک ہے ان کے رہنماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے. یہی سوال ہم نے شروع میں پروگرام کے آغاز میں کیا، وہی سوال، اسی سوال پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہیں گے کہ ایک جانب تو سکھ رہنماؤں کو قتل کر رہا ہے، ان دوسرے ملکوں میں جا کے، امریکہ، کینیڈا میں جا کے بھارت اس طرح کے اقدام کر رہا ہے. دوسرا اقدام بھارت غیر قانونی یہ کر رہا ہے کہ وہ یہ بھی رہنما ہے، یہ حریت رہنما، یہ بھی سیاسی رہنما ہے، ان کو جیلوں میں قید کر کے قتل کر رہا ہے، ان کے ادویات بند کر رہا ہے، ان کو بنیادی سہولیات نہیں دے رہا، ان کو بیمار رہ کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ دونوں مماثلت کرتے ہیں، ہم اس کو دونوں ایک ہی کیٹیگری میں اس کا قتل سمجھیں گے جو بھارت کر رہا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سکھ رہنماؤں کا قتل ہے، پہلے ہردیپ سنگھ نجار کو کینیڈا میں برٹش کولمبیا میں مرڈر کیا گیا، اور پھر جو ایک اور سکھ رہنما جن کو وہاں قتل کیا جانا تھا امریکہ میں، اور ان کا ڈسکلوز ہو گیا ٹائم سے پہلے، امریکن جو اسپائنگ نیٹ ورکس ہیں. بلکہ یہ جو ہردیپ سنگھ کا قتل بھی الٹیمیٹلی جو اس کے جو سراغ لگایا ہے وہ بھی امریکن سی آئی اے نے لگایا ہے، اور دوسرا بھی، اور امریکن سی آئی اے اور باقی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ان لوگوں نے پچھلے جو جون سے لے کے ابھی تک 2 وزٹ کیے ہیں نئی دہلی کے، اور نئی دہلی کو پروف دیے ہیں کہ یہ آپ کی راہ کے لوگ ہیں جو آپ نے بھیجے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ آفیشیل ہیں یہ، یعنی ہندوستان کے آفیشیلز ہیں. ہندوستان کرتا یہ ہے، کیونکہ سکھوں کا ہوا کیا میں آپ کو بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سکھوں نے اس سے سواب رائے کرا دیا، انہوں نے ووٹنگ کرا دی. انگلینڈ میں ان کی، جو یو کے میں ان کی ووٹنگ کمپلیٹ ہو گئی، آسٹریلیا میں ہو گئی، اور بے شمار یورپین کنٹریز میں ہو گئی، امریکہ میں بھی یہ کام شروع ہوا، کینیڈا میں بھی. اب یہ اتنے پرومیننٹ لیڈر تھے کہ یہ الٹیمیٹلی سکھوں کے لیے جسٹس کی تلاش میں تھے. اس کونسل کے ممبر بھی ہیں یہ جو ابھی پنن کی بات کی گئی جس کو مارنے کے لیے کوشش ہوئی. تو اب سکھوں کو، کیونکہ جو سکھ بولنے والے ہیں وہ سارے کے سارے یورپ میں، امریکہ میں یا کینیڈا میں ہیں، لہٰذا ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو میگا فون ہے ان کے ہاتھ میں، جو آواز ہے انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچ رہی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کنونس ہو چکی ہے سکھوں کے بارے میں کہ ان کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ملنا ہے.
جب وہ کنونس ہو چکی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، اور سکھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک بڑی منظم تحریک چلا رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر رہے ہیں، اور وہ ممالک جہاں پہ ہندوستان کا ڈپلومیٹک ریلیشن یا پولیٹیکل ریلیشن بڑے اسٹرانگ ہے، ان کو بھی انڈیا کے مقابلے، انڈیا کے بارے میں ان کنٹریز کو بھی ڈیفینسو پہ ڈال دیا سکھوں نے. یعنی وہ کنٹریز بھی اگر آپ دیکھیں نا، جسٹن ٹروڈو بڑا کھل کھلا کے ہندوستان پہ کرٹیک کی، ایون بائیڈن نے کرٹیک کی، اور یو ایس کی جو اسپائنگ نیٹ ورک ہے انہوں نے کھل کھلا کے کہا کہ ہندوستان از پارٹ آف دس پلاٹ، آفیشلی پارٹ آف دس پلاٹ. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ بڑا انٹرنیشنل لیول پہ ان کا میڈیا کمپین بھی ہے، اور ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ ہے. اب کشمیر کے معاملے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کو جیلوں میں گل چڑھ کے یہ کشمیری مسلمان مر رہے ہیں، یا پھر ان کو ٹارگٹ کلنگ کر دی جاتی ہے. اب آؤٹ سائڈ دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو کوئی ایسا اس حساب سے وہ پرومیننٹ کشمیری موومنٹ نہیں چل رہی ہے، نہ برطانیہ میں، نہ امریکہ میں. ٹھیک ہے، تھنک ٹینکس کی حد تک بات ہوتی ہے. فائز صاحب نے آپ نے دیکھا کہ فائز صاحب نے کام کیا تو ان کو پکڑ کے بند کر دیا گیا. تو کشمیریوں کے معاملے میں چیزیں اور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان جب بھی ہوگا، مسلمانوں کے مختلف ترازو میں تولا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے کرائیٹیریاز مختلف ہیں، اور باقی کمیونٹیز کے لیے کرائیٹیریاز بڑے مختلف ہیں. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا ہندوستان کو جب بھی کشمیریوں کو جب ہندوستان پینلائز کر رہا ہے، بروٹیلٹیز کر رہا ہے، کلنگز کر رہا ہے اوپنلی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کہیں کچھ کیپٹل کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ کنڈمنیشن آ جاتی ہے، یا کچھ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں جو ہیں تو وہ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ کچھ اپنی رپورٹیں پبلش کر دیتے ہیں، جس کا ہندوستان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ منی پور میں آپ نے دیکھا کہ کرسچن کے خلاف جو ہوا، یورپین یونین نے قرارداد اور ہندوستان کو کس حد تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا. امریکہ نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی، کینیڈا نے، یا یورپین مختلف کنٹریز نے جو منی پور کے واقعات پہ کس حساب سے، اور ہندوستان کو آپ کو پتا ریکنسائل کرنا پڑا. لیکن یہ معاملہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا جی کہ سکھ ہندوستان میں 1.3%، ہوں اور مسلمان ہندوستان میں 17%. یہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کشمیر کی بات نہیں کر رہا. ہندوستان میں مسلمان 17% ہیں. ہندوستان کی گورنمنٹ مسلمانوں کو جو شو کرتی ہے وہ 14.5 یا میکسیمم 15% شو کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی مسلمان 17% ہے. اب کہاں 17% اور کہاں 1.3%، اور کرسچن جو ہے وہ 3% ہے. تو اس اندازہ اس چیز سے آپ لگایا جا سکتا ہے کہ 17% کے بارے میں تو جوں تک نہیں ریک تھی، اور صحیح. 1.3% کے بارے میں اس پوری کا دنیا موبلائز ہو ڈاکٹر جاتی ہے. صاحب معذرت تو یہ چاہتا وہ ہوں، اس کا چیزیں ہیں جو مطلب ہمیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے ایک طرف اشارہ کیا ایسٹ تیمور اور نان مسلم ایشوز جو ہیں وہ فوری حل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالصتان کا ایشو بھی آپ کو جلدی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی تحریک جلدی پائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں بالکل امید سے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نا 1984 میں اندرا گاندھی کی جو کلنگ کے بعد ان سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو ان سکھوں کو گلوبلی ایک ویلکم کیا گیا، اور ان کے لیے ویزے جاری کیے گئے، ان کے لیے فنڈنگ کی گئی. اور آج اگر آپ جو کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یا پورے یورپ میں سکھوں کا ایک لاوے کا لاوا دیکھتے، کیونکہ آپ کو پتا سکھ بڑی چھوٹی تعداد میں ہے پوری دنیا میں، تو اس کا بڑا محرک کیا تھا کہ ان کے لیے دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی ہے. مسلمانوں کو یورپین کنٹریز بھی، کرسچن ورلڈ بھی، جوز بھی، انڈینز بھی، ہندوز بھی سب اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام اور مسلمان یہ پیسفل لوگ ہیں، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں داعش ہے، جس میں القاعدہ ہے، یہ بنائی ان لوگوں نے ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف کیس بنا سکیں. یعنی ان کی جو ان آرگنائزیشنوں کی جو بنیاد ہے وہ مغرب میں رکھی گئی ہے. اور آپ مغرب میں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ الٹیمیٹلی دیکھیں کہ یہ کس کا پرپز سرو کر رہے ہیں. ہو از دا الٹیمیٹ بینیفیشری آف دیز آرگنائزیشن. یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، صحیح ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح کشمیر کے معاملے میں ظاہر ہے کشمیری اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، صحیح فلسطینی اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے لیے کہاں جگہ ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیپٹل نہیں بول رہے ہیں، لوگ ضرور بول رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو پاور سینٹر ہیں یعنی حکومتیں، وہ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستانی نجات جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، 730 پہ بیٹھ کے ویپن اور امنیشن لے کے جا رہا ہے. کیا یہ اسٹیٹس ہے کسی وزیر اعظم کی؟ صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہم آپ کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سکھ تحریک ہے، خالصتان تحریک کامیاب ہوگی،
تو اس کی کامیابی سے کشمیری بھی کوئی امید لگا لیں، کیونکہ اس سے بڑا جغرافی لحاظ سے تو بڑا اہم لوگ ہوئے وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیریوں کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیو پالیٹکس ہے کشمیر کی، بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر کا الٹیمیٹ جو جیوگرافی ہے وہ چائنا سے ملتا ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور، چائنا پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہیں، اور چائنا کا جو رائزنگ پاور ہے. اور آپ نے حال ہی میں دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ امریکہ گیا، اس نے وزٹ کیا، تو اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو کہا کہ ہم دو سپر پاور، یوز دا ورڈ، ہم دو سپر پاور یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم آپس میں ٹینشن یا کلیشنگ سچویشن میں رہیں، لہذا ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس نے امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ سے یہ منوایا کہ ہم سپر پاور ہیں. اب وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور بنے گا. پریکٹیکلی چائنا ہیز assumed the status of a سپر پاور. اب اس کو کنٹین کرنے کے لیے کشمیر کی جو جیو پالیٹکس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا کشمیری شاید حال آنے والے وقت تک کوئی اس طرح کی جو توقع میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خالصتان کی طرح، اس تیمور کی طرح اور بے شمار جہاں پہ لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ملیں گے. صحیح.